جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. آپ نئی دکان چلانے کے لیے لیبل یہ لگاتے ہو کہ یہ دکانیں چلا رہے ہیں. وہ نہیں بیٹھے, ان کو پتہ تھا کہ میں بیٹھ جاتا تو ان کے حوالوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی. بس وہ چند عبارتوں پر اکتفا کر کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے کہ اب محترم کے لیے واپسی کا راستہ میں سمجھتا ہوں اب بچا نہیں. اس پہ شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. تو ان کا محترم کا جو حساب ہے نا, اپنے ہی مطلب کے لوگ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں, سوالات بھی اپنے مطلب کے, خود ہی بولنگ کراؤ, خود ہی بیٹنگ کرو اور فیلڈنگ بھی خود ہی کرو. انجینئر محمد علی مرزا سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں, اسپیکنگ پاور ہے, اور اسی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے فین فالوئنگ ہے, جس طرح گاندھی صاحب یا دوسرے لوگوں کی ہے, اور دلائل بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو اسکرین پہ ان کے حوالے چل رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو اس سب کے باوجود میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ, اور پھر انہوں نے چیلنج بھی دیے, ایکسیپٹ بھی کیا, آپ کے ساتھ وہ بیٹھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. دیکھیے کہ حوالے تو خوارج کے پاس بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے خوارج کی بات ہوئی ہے نا, تو ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی کہ حکومت صرف اللہ کی, حکم فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا. تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل, کلمہ ٹھیک ہے لیکن اس سے جو ارادہ ہے وہ باطل ارادہ ہے, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو محض حوالے پیش کر دینا کوئی علم نہیں ہے. حوالوں کے لیے آپ گوگل پہ لکھیں, ہر آیت کا حوالہ آ جائے گا, مکتبہ شاملہ میں ڈالیں آ جائے گا حوالہ. یہ جو 8-8 10-10 سال مدرسوں میں بیٹھ کے زندگیاں وقف کی جاتی ہیں, یہ حوالے سیکھنے کے لیے نہیں, ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے. امام مالک کے دور کے ایک تابعی ہیں غالباً امام لیث رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کا ارشاد ہے, مشہور قول ہے, الحدیث مغلۃ الا لأہلھا, حدیث سراسر گمراہی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو حدیث کا مفہوم سمجھتے ہیں. اور یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا. مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا جوتا مبارک سند کے طور پہ دیا اور کہا کہ لوگوں کو یہ حدیث جا کے بتاؤ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں آیا سب سے پہلے اول من لقیت عمر, سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. تو میں نے حضرت عمر کو وہ نبی کا جوتا مبارک بھی دکھایا, نال مبارک, اور کہا کہ نبی نے مجھے یہ حدیث دے کے بھیجا ہے, میں لوگوں میں اناؤنس کر دوں. فرماتے ہیں حضرت عمر نے اتنا زور سے دھکا دیا, فخررت علی الستی, میں کولوں کے بل زمین پہ گرا ہوں. بہرحال نبی کی خدمت میں دونوں پیش ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا, یا رسول اللہ, لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. کیا مطلب؟ حضرت عمر کو یہ خطرہ تھا یہ حدیث سے لوگ غلط مفہوم لیں گے کہ گویا صرف لا الہ الا اللہ کہنا ہی کافی ہے, عمل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب اس دور میں یہ بات موجود تھی کہ کوئی ایک روایت کو لے کے فیصلہ نہیں کر سکتا, تو آج تو یہ فتنہ اور زیادہ اس بات کا امکان ہے. اس لیے مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے, پراپر طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, زانو تلمذ طے کیا جاتا ہے. جیسے ہم محدثین کو دیکھتے ہیں, فقہا کو دیکھتے ہیں, انہوں نے کئی سال استاذوں کی شاگردی اختیار کی ہے. ٹھیک ہے, استاذ غلط بھی ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط کو چھوڑیں, صحیح کے پاس آئیں. تو لوگ کہتے ہیں میں پتہ کیسے چلے گا صحیح غلط کا؟ اللہ نے ہر انسان کو اتنی تمیز دی ہے, اتنی عقل دی ہے کہ اسے اس میں صحیح غلط کا کچھ دن میں پتہ چل جاتا ہے. تو جب یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ صرف حوالوں سے متاثر ہوتے ہیں, ریفرنس سے متاثر ہوتے ہیں, عوام متاثر ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں علماء میں کوئی بھی ان سے آج تک متاثر نہیں ہوا. بالکل میں اس کی مثال دے دوں, کرونا کی جو تحقیقات تھی نا, بڑی زبردست تحقیقات آ رہی تھی, لیکن کوئی ڈاکٹر اس سے متاثر نہیں ہو رہا تھا. میں اور آپ جیسے لوگ جو ڈاکٹر نہیں ہیں, جن کی فیلڈ نہیں ہے, وہ بڑے متاثر ہو رہے تھے. حالانکہ حوالے ان کے پاس بھی تھے کہ جی کرونا کے نام پہ ایک فلم بنی تھی, اس میں کرونا کا تذکرہ ہے. ہم نے جب ڈاکٹروں سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی یہ وہ والا کرونا نہیں ہے, یہ کوئی اور کرونا ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ حوالے پیش کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا. اور انجینئر صاحب جو نہیں بیٹھے نا سامنے, وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان حوالوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آنی تھی. کہ المحنت کے بارے میں یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو المحنت کا عقیدہ ہے اس کو وہ ڈیفائن بھی اپنے مفہوم کے تحت کر رہے ہیں. یعنی علماء دیوبند کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر رہے ہیں جو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے ہے نا, میں آپ پر ایسا الزام دھر دوں جو آپ مانتے ہی نہیں ہیں, اور پھر میں اس الزام پہ لوگوں کو ورغلا رہا ہوں, اور ترجمہ بھی میں اس ترجمے کا مفہوم میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں, اس میں بھی غلطی کر رہا ہوں.
تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو علم دین سے ناشنا ہیں, ان کو بیوقوف بنانا میرا خیال ہے کسی بھی فیلڈ میں, جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. میں دیکھتا ہوں گوگل پہ نا بہت سے حکیموں نے مختلف چیزوں کی فضائل ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹماٹر کھانے کے یہ فائدے, حالانکہ وہ نہیں ہے, یعنی ٹماٹر کھانے کے اتنے فائدے نہیں ہیں اس کے, بلکہ کچھ اس کے بیج اور چھلکے میں کچھ نقصانات بھی ہیں, ہو سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گوگل پہ جو حکیم بنے ہوئے ہیں نہیں, انہوں نے ایسی تحقیقات, یعنی آپ کچھ بھی لکھ دینا گوگل پہ, چیکو کھانے کے کیا فائدے ہیں, آپ کو لگے گا دنیا میں چیکو کے علاوہ کوئی پھل ہی نہیں ہے. تو جیسے یہ چورن بیچنے کی دکانیں ہیں, تو اسی طرح چورن دین کے نام پہ بھی بکتا ہے, دنیا کے نام پہ بھی بکتا ہے, دین کے نام پہ بھی بکتا ہے. اور ہر شخص لیبل اچھا لگاتا ہے, تو جس نے دین کے نام پہ چورن بیچنا ہوتا ہے وہ لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں لوگوں کے چورن کی دکانیں بند کر رہا ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں نا 10 دکانیں پہلے سے دودھ کی موجود ہیں, تو جب تک وہ بند نہیں ہوں گی آپ کی دکان چلے گی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نئی دکان چلانے کے لیے لیبل یہ لگاتے ہو کہ یہ دکانیں چلا رہے ہیں. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا بہت عرصے سے سلسلہ چل رہا تھا, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ بھئی جاتے ہیں. اور مجھے وہ نہیں بیٹھے, ان کو پتہ تھا کہ میں بیٹھ جاتا تو ان کے حوالوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی. المحنت کے جو 3 عقیدے وہ صبح و شام کھلاتے ہیں, یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو میں ان سے میں کہتا بھئی ایک آیت یا ایک حدیث پیش کر دو, ایک آیت یا ایک حدیث. وہ ایک بھی نہیں, وہ ممکن ہے انہوں نے سرچ کی ہو کچھ انجینئر صاحب نے, اور ان کو لگا ہو کہ بھائی یہ جو میں نے دعوے کیے ہیں یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے. تو اب وہ بعض دفعہ آدمی اتنا آگے چلے جاتا ہے نا, ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ احبب حبیبک حبا ما عسى ان یکون بغیضک عسى ان یکون بغیضک بغضا ما, کہ کسی سے محبت اعتدال سے کرو, ہو سکتا ہے کسی وقت تمہیں اس سے نفرت کرنی پڑ جائے, اور کسی سے نفرت بھی اعتدال سے کرو, ایسا نہ ہو کبھی محبت کرنی پڑ جائے. تو آپ دعووں میں اتنا آگے نہ جائیں کہ پیچھے کا راستہ آپ اپنے لیے چھوڑ دیں. تو انجینئر صاحب نے المحنت کی اسٹڈی کیے بغیر, دلائل کا مطالعہ کیے بغیر, بس وہ چند عبارتوں پر اکتفا کر کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے کہ اب محترم کے لیے واپسی کا راستہ میں سمجھتا ہوں اب بچا نہیں تھا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ہم کہتے ہیں محنت سے بڑا مسئلہ ہے, اس میں بھی محترم نے اتنے بڑے بڑے کچھ دعوے کر دیے اور غلط دعوے کہ اب وہ پیچھے ہٹنا ناممکن ہو گیا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھتے تو کوارٹر, میں تو 1 مہینہ کی تیاری کر کے گیا تھا, میں ایسے نہیں اٹھ کے چلا گیا تھا. ہم تو اس تیاری کے ساتھ گئے تھے کہ سامنے محترم بیٹھیں گے اور ہم اس سے بات. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کاؤنٹر کویسچننگ سے وہ بچ رہے ہیں, یعنی وہ اکیلے بیٹھ کے تو بات کریں. دیکھیں وہ تو یہی ہے نا کہ وہ خود ہی بالنگ کراؤ, خود ہی بیٹنگ کرو اور فیلڈنگ بھی خود ہی کرو. تو میں نے ایک شعر اکثر میری زبان پہ آج کل آ رہا ہے, کچھ پرانے اشعار ہیں نا, وہ کچھ مواقع پہ یاد آ جاتے ہیں. ایک شاعر نے اپنی محبوبہ سے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں. یعنی حسینہ اگر کو دیکھ کے جب کوئی دیکھتا ہے نا بڑی نگاہوں سے اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو, تو حسینہ کو شرم آتی ہے اکثر. تو یہ ایک حسینہ کے لیے اچھی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کے حسن کی کوئی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے. اب کسی کے کوئی تعریف نہ کر رہا اور شیشے میں دیکھ کے شرمانے لگے. اس پہ شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. تو ان کا محترم کا جو حساب ہے نا, اپنے ہی مطلب کے لوگ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں, سوالات بھی اپنے مطلب کے. بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ یار ہم جب سوال کرتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے کھلے عام سوال کرنے کی. وہ سوال بھی محترم کی مرضی کے, جواب بھی ان کی مرضی کے, پھر اس پہ ہم اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض بھی جاتے ہیں, پھر وہی چیز گھماتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ جو ہے ملاکھڑا چل رہا تھا اتنے عرصے سے, تو اسی لیے ہم نے سوچا تھا کہ ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے تو ذرا حساب کتاب صحیح ہو جائے گا. تو آپ جب آئے کراچی سے اتنی تیاری کر کے یہ سارا, تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ ملاقات؟ ہاں میرے ذہن میں تو یہ تھا. مجھے لوگ کہہ رہے تھے یہ نہیں بیٹھیں گے, میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ نہ بیٹھنا تو کلین بولڈ ہونا ہے نا. لیکن ان کی تو ہسٹری یہی رہی, وہ نہیں بیٹھتے تھے. بھائی وہ ہسٹری دوسروں کے ساتھ رہی ہے نا, میرے ساتھ تو وہ ایگری ہوئے, اور انہوں نے کہا میری کرامت ہوگی کہ یہ جہلم آ جائیں. تو یہ تو, اور میں نے جب کہا تھا کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں, وہ سچی مچی کا کہا تھا بیٹھنا چاہتا ہوں, یعنی یہ جھوٹی موٹی کا نہیں کہا تھا میں نے. تو میرا تو اس وقت سے ارادہ تھا کہ میں جاؤں گا.
لیکن آپ کو پتہ ہے میں بزی آدمی ہوں، بہت مصروف، جامعہ کی چھٹیاں، اچھا میں نے ارادہ اس سے پہلے والی چھٹیوں میں کیا تھا، جامعہ الرشید سے میری چھٹیاں ہوئی تھیں، جو عید الاضحیٰ کی چھٹیاں تھیں نا، بقرعید کی، بقرعید کی چھٹیاں تھیں، ہاں شاید بقرعید کی چھٹیاں، اس میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن میری اہلیہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی اور زندگی موت کی کشمکش سے نکلی ہے وہ، تو وہ چھٹیاں میری یہاں کینسل، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ ان چھٹیوں میں جانے کا، اس کی وجہ سے میں ڈیلے ہو گیا۔ یعنی باقی ہم سب کی طرح یعنی آپ کے لیے بھی یہ شاکنگ نیوز تھی کہ انجینئر صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے؟ ہاں، مجھے نہیں توقع تھی کہ وہ، میرا خیال یہ تھا کہ 48 گھنٹے، جب 47 گھنٹے 59 منٹ اور 59 سیکنڈ ہوں گے تو یہ کلپس اپلوڈ کر دیں گے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا شاید یہ ہمیں تھکانا چاہ رہے ہیں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ایک انسان کو خیال تو آتا ہے کہ یہ ہمارے شاید اس صبر کا امتحان لے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ صحیح، ٹھیک۔ تو وہ صاحب یہ جو آپ نے ساری بات کی کہ وہ حوالے اور اپنی مرضی کی گفتگو، یہ جو، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا تھا نا ہو نہیں سکتا بیٹھنے کے لیے آمادہ ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے دلائل مضبوط ہیں، مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ محترم بیٹھنے کے لیے آمادہ تو ہو جائیں گے لیکن کچھ اور پھر شرارت کر کے یہ بحث مباحثے کو ٹالنے کی کوشش کریں گے یا ٹاپک چینج کرنے کی کوشش ہوگی، کوئی اس طرح کی شرط لگا دی جائے گی جو قابل عمل نہ ہو، جیسے وہ نا پی ٹی وی کی شرط لگا دی عمران خان اور طاہر اشرفی صاحب اور پی ٹی وی، تو اس طرح کی کوئی شرط نہ لگا دیں۔ تو کیونکہ بیٹھنے کے بعد ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل دو اور دو، ہم نے جو ان کے کلپ تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، رجسٹر میں جمع کیے ہوئے تھے، میرا بھانجا میرے ساتھ تھا، وہ بھی این ڈی یونیورسٹی میں 2 سال پڑھ چکا ہے، انجینئر ہے، آدھا انجینئر بن چکا ہے، اس کے ذمے صرف انجینئر صاحب کے کلپ تھے کہ میں جو کلپ جس وقت مانگوں آپ نے فوراً، تو اس میں اتنا تضاد تھا نا، وہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح باتیں ہوتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انجینئر کے 2 4 فین اب باقی رہ بھی گئے نا، انہوں نے بھی پیچھے ہٹ جانا تھا۔